کہ جو زمین آسمان سورج سب جو جس گردش میں ہیں ان کے قیام کھڑا ہو جانے کا ہے، یا ہر چیز کے تباہ ہونے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا نام قیامت ہے؟ اس پر چلو یہ دیکھیں گے وہ تفصیل جو قیامت کا آتا ہے وہ یہ جب دیکھیں گے جی پھر آپ کو پتہ چلے گا. اس سے پہلے جتنے بھی ہیں نا اطلاع ہیں وہ منظر نہیں بن سکتے اطلاع کے ساتھ. جی اطلاع کے ساتھ منظر بنتا نہیں، جی منظر دیکھنے سے بنتا ہے. اطلاع جو منظر بنائے گی نا وہ ذرا امیجنیشن کا ہوگا. اسی طرح مقام محمود کا آپ نے پڑھا ہے، اس کا بھی منظر ہم نہیں ذہن میں لا سکتے. نہ نہیں بنا سکتے. اطلاع ہے، لفظ ہے. جی اور یہ لفظ چونکہ بڑی ذات مبارک کے لیے بھی استعمال ہوا، جی اس لیے انسان کے امتی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا، لیکن دونوں مقام الگ الگ ہیں. تو ایسا ممکن ہے کہ آپ کو بھی اسی مقام کے اطاعت میں کوئی مقام محمود ملے. مقام محمود ہمارے لیے یہ ہے کہ حضور پاک سے نسبت ملے، نیا مقام نہیں ہے. حضور پاک کے لیے مقام محمود ہے اللہ کے تقرب کا مقام، ہمارے لیے مقام محمود ہے حضور پاک کے تقرب کا مقام. یہ سوال کرو ایسا جو اپنی ذات کے ساتھ آپ کا خیال ہوا، جیسے روز ہی کہتے ہیں ہمیشہ ہی کہتے ہیں. ہاں جی چلیے غلام علی صاحب. میں تو یہ سمجھا ہوں کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی ذات ہے جس کو لینا چاہے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ کیسے زندگی میں ہم کس طرح خرچ کریں، کیا توازن قائم کریں، کیا اعتدال کی لائن نکالیں کہ اللہ بھی خوش رہے اور اپنے پر بھی بوجھ نہ ہو. اور پھر یہ تکتے پھرو گے جی یہ سوال جو ہے پیدا ہوتی ہے. مثلاً میں اپنی ذاتی ایک مثال دے دوں. مثلاً میں اگر دیکھوں کہ میرے گھر میں میرے لیے 5 6 7 قمیصیں موجود ہیں اور گھر والے کہتے ہیں کہ یہ اور بنا لو، یہ اور بنا لو، یہ اور بنا لو، تو میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں. اور ایسے ہی کوئی ڈراور کھولو تو اس میں سے اتنے کپڑے ہیں، اس وقت کے جوتوں کے جوڑے ہیں، وہ کچھ لگتا ہے جیسے شوہر میں نہیں آ رہے ہیں. تو یہ کوئی سوال تو بننے والا ہی ہے. سوال ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوال کیا ہے، جواب کی صورت بعد میں دیکھیں گے. لہٰذا سوال سمجھ آیا آپ کو؟ اسراف کیا ہے اور تبذیر کیا ہے؟ تبدیل کا معنی کیا مشکل لفظ ہے. ہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ عام فہم بتاؤ نا اس کو. نہیں آپ حضور سچ لفظ ہوا نا پھر بزرین ہی پھر لفظ اسی طرح ہے. تو حضور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسراف اور بخل کے درمیان حد فاصل کیا ہے. اچھا خرچ ہمارا سوال ہے. جی ایک بات یہ اگر خرچ نہ کرو تب بھی ختم ہو جانا مال. خرچ کرو گے تو وہ عمل بن جائے گا، اور اگر خرچ نہ کرو گے تو یہ بخل بنے گا، یہ جو بنے گا تم اس کے استعمال سے معلوم ہو کے نکل جاؤ گے. سوال یہ ہے کہ جب اللہ لفظ، یہ آپ کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے ان باتوں میں کہ اللہ کریم پہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں نا. اللہ جو ہے اپنے بارے بھی وہی لفظ انسان کے بارے بھی، تو لفظ دونوں جب ذات سے الگ الگ ہو، وابستہ ہو، تو لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں. جب اللہ کے ساتھ لفظ غنی کا استعمال ہو تو اس کا صرف معنی یہ نہیں کہ دینے والا، اس کا معنی ہے کہ ضرورتوں سے بے نیاز ہو. تو انسان کے ساتھ جو ہے نا لفظ غنی کا مطلب یہ ہے کمانے والا بھی اور خرچ کرنے والا بھی. تو دونوں باتیں اس میں شامل ہیں. غنی کہتے ہیں بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اللہ کی راہ میں کمائے بھی اور خرچ بھی کرے. تو غنی کا مطلب جس کا ایمفسس خرچ پر ہو. تو اللہ کا جب ہے کہ لا غنی وانتم الفقراء، تو وہاں اس کا معنی اور ہے.
وہ کہتے ہیں کہ اس باتوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے، جس باتیں تمہاری ضرورت کی ہیں یہ ہم دیتے رہتے ہیں، اور اپنی ضرورت سے الگ اللہ تعالیٰ اس ضرورتوں سے ماورا ہے۔ تو اب آپ سوال آ کے آپ نے نکالا بڑی دیر کے بعد کہ جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ ایک گروہ کے لیے ایک عام فہم ضابطہ ہے کہ ایسا خرچ کرو، ایسا آپ کے انتظام ہے، یہ نماز ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ تمہارے لیے انجام ہے، یہ دوزخ ہے، یہ جنت ہے، تاکہ ایک ماننے والا معاشرہ ایک نظام میں چلتا جائے۔ تو شریعت ہے، شریعت کے اندر شریعت کا معنی یہ ہے کہ ایسے احکام جن کی دو انٹرپریٹیشن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جن کی عام طور پر ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ حکم ہے، ایسا کرنا پڑے گا۔ اس مقام کا نام ہے خانہ کعبہ۔ اب اس میں انٹرپریٹیشن کی بات کو نہیں ہے کہ تیرے دل میں خانہ کعبہ ہے یا تیرے گھر میں خانہ کعبہ ہے، جہاں اس کو یاد کیا وہی کعبہ ہے نا، یہ کعبہ ہے، شریعت ایک مقام ہے۔ اب اس کے بعد طریقت کے اندر اور جو بکھیڑے ہوں گے وہ بات کی بات ہے۔ بہرحال یہ جو شریعت ہے اس کا اندر کوئی ایسی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی ایسی قسم کی جو کیا ہے اس کے لفظ ایمبیگوٹی، ہاں جی، ابہام۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کے جو ماننے والے ہیں قانون کے مطابق جو چل پڑے تو چل پڑے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قانون تو ایک ہی ہے، اللہ کی طرف سے قرآن جو ایک ہے۔ آگے آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے، تو ماننے والے درجہ بدرجہ ہے، ماننے والے پیغمبر بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور ایک عام انسان بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اتنے گروہ جس میں اتنے بڑے درجات ہیں، اتنے بڑے تقرر والے ہیں، اتنے بڑے سمجھ والے ہیں، ان سب کے لیے ایک حکم جو ہے وہ کس کس طرح آپریٹو ہوگا، غور کرنا۔ آپ آ سمجھ رہے ہیں کہ ایک مقام ہے نماز آپ کے لیے فرض ہے، اگر آپ تہجد استعمال کرو تو یہ آپ کے لیے ویسے بہتر ہے، لیکن جو لوگ ایک باطنی نظام میں وابستہ کر دیے گئے ان کے لیے تہجد فرض ہو گیا، فرض سے بھی زیادہ فرض ہو گیا، کیونکہ وہ ایک نظام ڈیوٹی کا اس کے ساتھ ان کا تعلق کر دیا گیا، اور یہ جو ہے آپ کے لیے وہ ضروری نہیں کہ آپ کے جاگنے سونے کے مضامین ہیں، اس کے لیے باقی ہر زندگی کے شعبے سے وہ زیادہ ضروری کر دیا گیا۔ تو گویا کہ جتنا جتنا انسان اس دین میں قریب ہوتا جائے گا اتنے اتنے اس کے فرائض بدلتے جائیں گے، ہر چند کے فرائض وہی ہیں، فرائض نہیں بدلتے لیکن فرائض وہی ہیں۔ مثلا آپ کو یہ ہم بتاتے ہیں کہ ایک فرض ہے اپنی جان بچانا، اللہ کی طرف سے فرض ہے جان بچانا، تو ایک فرض ہے اللہ کی راہ میں جان دینا۔ اب بچانے والا جان کیسے دے؟ تم جان بچاؤ، ہم جان دیتے۔ اب جس پر یہ فرض ہے جان دینا اس کا درجہ اور ہے، صدیقین شہداء کا مقام اور ہے، اور کامن مین کا مقام اور ہے۔ جان بچانا جو ہے مطلب موت کو تم جان دو گے، ہم موت کو دینا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو دینا چاہتے ہیں وقت پہلے، دونوں کا فرق ہو گیا نا۔ اللہ کے کامن قانون وہی ہے کہ جان بچانا، گلا نہیں کیا کہ علاج کرو بیماری کا، کہتا میں ضرور علاج کروں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ نے بھیجی ہے یا کسی اور نے بھیجی ہے؟ کہتے بھیجی اللہ نے ہے، کہتے بھائی علاج میں نہیں کرنا، یہ گستاخی ہے، اس نے بھیجی ہے تو پھر ہم قبول کرتے ہیں، اور کسی اور نے بھیجی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ خود ہی دور کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آپ باریک ہوتے جاؤ گے آپ کے لیے وہ علم جو ہے نا مفہوم بدلتا جائے گا، اس علم کا مفہوم بدل جائے گا۔ نماز قائم کرو، کہتا ہم حالت نماز میں ہیں، وہ خیال کے اندر گم ہو گیا اس میں۔ اب یہ ہے کہ آپ کا تعلق جتنا جتنا ذات کے احساس کے قریب آ گیا اتنا وہی حکم
وہی عمل جو ہے وہ آپ کے لیے بالکل معنی الگ دے گا. اب آپ دیکھو اسراف اور خرچ اور یہ اور آمدن اور زکوٰۃ اور فنڈ، آپ یہ بتاؤ کہ ایک ذات اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ جن کے بارے واضح طور پر ابہام نہیں ہے، اللہ نے فرما دیا کہ آپ کی اگر ذات مبارک نہ پیدا کر فرمانی ہوتی ہم نے تو پھر دنیا کو پیدا کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ کوئی اوبلاج کرنے کے لیے نہیں کہا. اللہ ہے تو اللہ کا راز بات کرتا ہے کہ ایسی بات جو ہے یہ کائنات آپ کے، اب وہ راز ہوگا لیکن کہا گیا. ممکن ہے یہ راز ہوگا لیکن یہ کہا کہ میں اور میرے فرشتے ہم درود بھیجتے ہیں نبی پر. پتہ نہیں نبی درود بھیجنا کوئی اور مفہوم ہوگا لیکن لفظ کیا دیا، یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ نہ ماننے والے کیا سوچیں گے بھائی ایک پیغمبر کے لیے آپ اتنے بڑے سارے وقف ہو گئے تو باقی کائنات آپ کیسے چلاؤ گے؟ تو بھائی ممکن ہے لوگ اعتراض بھی کریں، اس کی پرواہ نہیں، لوگوں کے لیے کوئی بات نہیں ہے. بات حقیقت کی ہے جیسے اللہ نے فرما دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کیا ہم درود بھیج رہے ہیں، اے ایمان والے تم درود بھیجو، ان کو کہنے دو جو وہ کہتے ہیں. غیر ایمان والے کی بات ہو رہی ہے نا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ کمٹمنٹ اپنی نہ ماننے والی دنیا میں بغیر کسی ابہام کے اناؤنس کی ہے، اسی طرح اللہ کے ماننے والے یہ رشتہ اور یہ کمٹمنٹ بغیر کسی ابہام کے اناؤنس کرتے رہتے ہیں. اب اگر آپ یہ دیکھو حضور پاک کی ذات گرامی کہ کائنات کے تخلیق کا باعث للہ جنود السماوات والارض، للہ خزائن السماوات والارض، اللہ کے پاس خزانے آسمان و زمینوں کے، تو خزانے اللہ کے، تو قبضہ حضور پاک کے پاس، ملکیت آپ کی. اللہ یعطی وانا القاسم، اللہ عطا کرے ہم تقسیم کریں. اللہ عطا کرنے والا حضور پاک، تقسیم کرنے والے اللہ، بنانے والے حضور پاک کی ملکیت، اور حضور پاک باعث تخلیق کائنات اور وجہ تخلیق کائنات. اس ذات گرامی کے پاس خاکہ کیسے آ سکتا ہے جس کے دام خزانے لگے ہوئے ہوں؟ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے جب خزانے ہی آپ کے نام سے ہیں، تقسیم آپ کے نام کی ہے، ملکیت آپ کے نام کی ہے، اور وجہ تخلیق آپ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ درجے ہیں محبت کے. تو اسراف کو اسراف کہنا، خرچ کو خرچ کہنا، بچت کو بچت کہنا، یہ دور لوگوں کی باتیں ہیں، قریب والوں کی بات ہی نہیں ہے. نہ وہ خرچ ان کا، نہ وہ آمدن ان کی، نہ وہ مال ان کا، نہ غیرت کرنے کی استعداد ان کی، نہ وہ آپ اپنے، نہ ان کا مال اپنا. جو آپ قریب چلے جاؤ گے کہ اللہ نے پہلے پیسہ دیا پھر پیسہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ کا احسان ہے، خرچ کرنے کی توفیق احسان ہے. پیسہ نہیں دیا اور پیسہ نہیں دیا اور اس کے اندر گلہ نہ کرنے کی توفیق احسان ہے. پیسہ دیا خرچ کرنے کی توفیق اس کا احسان ہے، پیسہ نہیں دیا گلہ نہ کرنے کی توفیق اس کا احسان ہے. ہم دنیا کو مال تقسیم کرتے ہیں اور فاقے میں عبادت کرتے ہیں تو یہ اس کا احسان ہے. مقصد یہ ہے کہ جو آپ قریب ہوتے جاؤ گے الفاظ کا معنی بدلتا جائے گا. مگر ایک آدمی ہے وہ گیا تہجد کے مصلے پہ رات کا، غور کیا، لطف نہیں آیا تہجد کا، کہ کوئی سمتھنگ رانگ سم ویئر. گھر جا کے دیکھا، اپنی گھر کی تلاشی لی، صبح کے لیے ناشتے کے لیے کوئی تھوڑا سا پوٹلی بندی ہوئی تھی پڑی ہوئی، انہوں نے اس کو تقسیم کرو. پھر جا کے اللہ اکبر تہجد کے اب ٹائم ہوئی ہے کہ فقیر ہو کے غیر متوکل میں کیوں ہو گئے، صبح کے راستے کو رکھا. اب یہ بات اس کی ہے، اگر یہ آپ کو بات بتا دی جائے تو آپ 100 بات کریں گے، بچہ ہے، ناشتے سویرے اسکول ہے، کالج آنا ہے جانا ہے، ادھر ادھر ہے، صحت کا مضمون ہے، کیا کریں کیا رکھتی ہے. اگر آپ قریب ہو جاؤ تو آپ کی بات ختم ہو جاتی ہے. قرب کا معنی یہی ہے کہ بات ختم ہو جائے. آپ اللہ کی طرف سے جو چاہو کرو، پیسہ رکھنا چاہو رکھ لو، خرچ کرنا چاہو خرچ کر لو. تو حکم جو ہے ایک مقام پر، حکم جو ہے ایک مقام پر، قرب کے مقام پر، تقرب کے مقام پر حکم جو ہے کہ پورا کر لو، وہ منشا بن جاتی ہے اس کی اور آپ دونوں کی. دور رہو تو حکم ہے، اطاعت ہے. حکم اور اطاعت کو منشا میں ڈالنا ہے اور آپ نے کرنا ہی کیا ہے.
یہ جو شریعت ہے یہ حکم اور اطاعت کا نظام ہے، اور طریقت کیا ہے؟ منشا اور منشا کا نظام ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ وہ حکم دے گا آپ مانو گے، کیا ہے یہ؟ شریعت. اس کا حکم ہے ہم مان رہے ہیں، حکم ہے 2.5% دو، 100 میں سے 2.5 روپئے دو، یہ کیا ہے؟ مان رہے ہیں. 2.5 روپئے دیے زکات کے، یہ حکم ہے. پھر جب آپ قریب آ گئے تو پھر کیا 100 کس کے تھے، 2.5 کس کے تھے، لینا کس سے دینا کس؟ انہوں نے کہا رکھا ہی کبھی نہیں 100 ہم نے تو 2.5 کس بات کے. تو لہذا جو مالک ہے نظام زکات کے وہ کبھی صاحب زکات نہیں ہوا، انہوں نے رکھا ہی نہیں اپنے لیے مال. انہوں نے کل کے لیے نہیں رکھا، انہوں نے آج کے لیے نہیں رکھا، انہوں نے رکھا ہی نہیں ہمارے پاس. تو لہذا وہ جن کے لیے ایک ہاتھ پر اگر آپ سورج رکھ دو، چاند رکھ دو، ہم نظام سے نہیں بدلیں گے. اگر یہ پہاڑ سونے کے کر دیے جائیں ہمارے لیے ان کی مٹی رائے کے برابر بھی نہیں ہے. ہم ان باتوں میں آنے والے آئے نہیں ہیں. یہ پیسہ اور یہ دولت، یہ پیسہ اور دولت دولت نہیں ہے، ہمت دولت ہے. خرچ کرنے کی ہمت اور غریبی برداشت کرنے کی ہمت. غریبی میں آپ بد دل ہو جاتے ہو، امیری میں آپ بزدل ہو جاتے ہو، تو کرتے کیا بات ہے؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں نا. لہذا حد کو نہیں ہے، حد تیرا دماغ ہے. اگر آپ یہ سمجھو کہ آپ اللہ کے تقرب میں جا رہے ہو تو وہاں قاضی کا فتویٰ نہیں لینا کہ جناب ہے یہ میرے پاس 100 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا پڑے رہے، میرا خیال زیور پر آپ بتاؤ زکات کتنی ہوتی ہے. تو آپ دیندار آدمی ہو، زیور پر زکات کتنی ہوتی ہے، مکان پر زکات کتنی ہوتی ہے، تو آپ زکات نہ دو تو کون سا پوچھ رہا ہے؟ اسے اللہ تعالیٰ کی زکات ہم نے دی تھی اور کچھ رہ گئی ہوگی، کچھ چلو کوئی بات نہیں ہے، کچھ بینک کا دینا تھا، اوور ڈرافٹ دینا تھا، کیا ہو گیا؟ وہاں تو اور بات ہے. جب آپ شوق میں جا رہے ہو تو شوق تو پوچھتے نہیں ہے. کہتے اللہ کو جان چاہیے، کہتا ہے میری حاضر ہے، بچوں کی اگر حاضر ہے تو بچوں کی حاضر. شوق کے لیے کہانی اور ہے. اب شوق قانون سے باہر دوڑتا ہے. شوق کیا کرتا ہے؟ قانون سے باہر دوڑتا ہے. شوق کا نظام اور ہے. اس لیے ہم آپ کو جو رائے بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شریعت کے نظام میں داخل ہونے کے بعد فوری طور پر دعا کیا کرو کہ تم شوق کے نظام میں داخل ہو جاؤ. شوق کے نظام کا قانون جو ہے نا وہ دیا ہوا نہیں، ریٹن ورڈ نہیں ہے، وہ آن ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. اگر وہاں بتایا نہیں جاتا تو وہاں سے آپ کا شوق ہی چلتا ہے. اب آپ دیکھو وہ لوگ کسی کو حق پہنچتا ہے، پہلے بھی یہ بات کی آپ کو کہ چور کو تو تم پھانسی لگاؤ یا اس کے ہاتھ کاٹو، چور کو کتب بنانے کا حق پہنچتا ہے، کتب ہی بنا دو نظام. اور جو آدمی دنیا میں غریب ہے اس کو ولی کا مقام، اور جو آدمی دنیا کے اندر کمزور جا رہا ہے اس کو باطنی قوت کا نظام. یہ جو اگر آپ واقعات غور سے دیکھو گے کہ اللہ کے طرف جو ماننے والے ہیں اور جو روح میں زیادہ قریب ہیں ان لوگوں کی زندگی اس ظاہری نظام میں سمجھ نہیں آتی. ظاہری نظام بالکل اور طرح سے ہے. ان کو لوگ سمجھاتے رہے کہ دیکھو جان بچانا فرض ہے. حضرت امام علی مقام کو بتایا ہوگا لوگوں نے کہ دیکھو آپ اس طرح کرو، آپ تشریف لے جاؤ، فوج بنا کے آنا، تو پھر ایک وقت آئے گا آتے یزید کا مقابلہ کر لیں گے، جب تک ہم بھی آپ کی مدد کریں گے. اور آپ نے کہا دیکھو وقت جو آنا تھا وہی تو آیا پڑا ہے. اگر یہ وقت میں چھوڑ دوں تو تاریخ عالم میں یہ وقت کدھر جانا ہے؟ یہ وقت فتح شکست کا نہیں ہے، یہ وقت رضا اور تسلیم کا ہے. تو فتح شکست جو ہے شریعت کی باتیں ہوتی ہیں، رضا اور تسلیم طریقت کی باتیں ہوتی ہیں. یہ رضا کا مقام ہے، یہ تسلیم کا مقام ہے. اس لیے آپ اس بات کے سوال کو دیکھو کتنا رکھنا چاہیے جس سے آپ کو وحشت نہ ہو. اتنا رکھ لیا کرو کہ آپ کو غریب ہونے کا اندیشہ نہ ہو. کتنا دینا چاہیے اتنا دے دیا کرو کہ آپ کے اندر تکبر نہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ میں نے بڑا کام کر لیا. یعنی کہ آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ سے لے کے اللہ تعالیٰ ہی کی منشا پہ آپ نے دے دینا ہے. آپ اس میں کرتے گا ساتھ سجدہ کیا کرو، یا اللہ تیری مہربانی ہے، پیسہ بھی تیرا، دیا بھی تیری راہ میں، مجھے خواہ مخواہ کا نیکی کا موقع مل گیا. مال کوشا نہیں ہے، یہ اس کے استعمال کا نام ہے زندگی. مال تو صرف ہے، مال تو ایک راز ہی ہے نا. یعنی کہ مال وہ جو تم استعمال کرتے ہو، اور جب استعمال کرتے ہو یہ ختم ہو جاتا ہے. نہ استعمال کرو تو یہ قوت نظر آتا ہے کہ مال پڑا ہوا ہے، اور جب استعمال کرو ختم ہو جائے گا. اس لیے آپ اس بات پہ بڑا غور کرو کہ اللہ کی راہ میں جب آپ نے خرچ کر لیا تو وہ ہے جو مبذرین کی بات یاد آئی، وہ لوگ ہیں جو اسراف پہ نمائش کرتے.
جو پیسے کو قوت کے طور پر ظاہر کرتے ہیں، جو پیسہ خدا کے مقابلے میں لاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ان کو خلدا ہمیشہ قائم رکھے گا دنیا میں، مال ان کو گنتے رہتے ہیں، جمع مال وددا. وہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ پیسے سے اتنا بڑا اعلان کرتے ہیں جیسے قوت دے دی پیسے نے، اور ان کو آپ نے فرعون کہہ دیا، ان کو آپ نے نمرود کہہ دیا، اور ان لوگوں کو نمائش کہہ دیا کہ پیسے کی تو یہاں مقام ہی نہیں ہے. پیغمبر کو پیسے بغیر پیغمبری دے کے اللہ تعالیٰ نے راز ہی حل کر دیا کہ اس میں ادب کا مقام پیسہ ہے ہی نہیں. ادب کا مقام جو ہے اللہ کے ساتھ تقرب ہے. اور آپ لوگوں کا اسی کا نام ہے دین، کہ دین آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دنیا داروں کی پہچان کا ذریعہ ہے وہ آپ نے بند کر دیا. دنیا دار کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کا مقام جائے پیدائش دیکھو، کہتے شاہی خاندان میں پیدا ہوا، چلو، اور اس کا حال کیا ہے؟ کہتے بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہی ہے. اس کے پیسے کتنے بڑے پیسے ہیں، وزیر ہے، فوج ہے بڑی، اس کا کہتے اس کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ یہ طاقتور آدمی لگتا ہے، خاندانی لگتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے آدمی کا اس کی عزت نہیں کرنی چاہیے، اس کو دریا میں غرق کرنا چاہیے، فرعون ہے. اب یہ اس کی پہچان ہو رہا ہے، مذہب کی پہچان ہو رہا ہے، آپ کی دنیا کی پہچان ہو رہا ہے. آپ دنیا کی پہچان کے مطابق نہ چلو، آپ مذہب کی پہچان کے مطابق چلو گے تو آدھا صبر ہوگا. شوق کی پہچان کے مطابق چلو گے تو پھر پورا ہوگا. اب یہ شوق کی بات جو ہے نا، آپ جو سمجھ لو شریعت کی تعلیم جو ہے یہ کوئی لمبے چوڑے کسی اسکول آف تھاٹ کی ضرورت کو نہیں. شریعت واضح احکام ہے، آپ سمجھیں قرآن پاک کے، حدیث مبارکہ کے، اور کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو سامنے ہو رہی ہے. آمین کو آواز بلند کے ساتھ کہو یا آواز خفی کے ساتھ کہو، یہ فرق کو نہیں پڑتا. آمین مامین ہی ہے، بہرحال یہ آپ کے لیے طے شدہ. آپ جب اس سے بات چلتے ہو طریقت کے معاملے میں تو وہ ہے آپ کا باطن، کہ نماز کے بارے بار بار کہا گیا کہ یہ معراج المومن ہے، مومن کا معراج ہے. معراج کا آپ اتنی بات تو سمجھتے ہو نا کہ اللہ کے تقرب کی انتہائی حالت. اچھا انتہائی حالت یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی فرما دیا کہ سجدہ جو ہے یہ آپ کے تقرب کا انتہائی شکل ہے انسان کے. سجدہ بھی آج نماز میں اور دعا بھی ہے. تو اگر معراج نہ نصیب ہو تو کوئی بات تو ہے نا، نماز تو ہوگی لیکن آپ کو شوق رہے گا کہ بھائی تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو چکا رہا میں نماز میں، کوئی نہ کوئی بات ہونی چاہیے. تو یہاں سے شروع ہو جاتا باطن کہ دیکھو یہ میں نماز تو پڑھی ہے جیسے حکم دیا آپ نے. اذان کے بعد ہم نے نماز پڑھی ہے، وضو کیا، مولوی صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں، 5 منٹ نماز پڑھتے ہیں. بات کہنے کے لیے آپس میں بیٹھ جائیے کہتے ہیں بڑی لطف تو نہیں آیا. چلو لطف جو ہے شرط میں نہیں ہے، چلو فرض تو پورا ہو گیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ جو کہتے ہیں کہ نماز میں ایک ہستی وابستگی اور ایک واقعہ ہوتا ہے، وہ آج باطن شروع ہوتا ہے. تو باطن والوں نے ایک راز دریافت کیا کہ باطن جو ہے یہ کتاب سے نہیں ملے گا. شریعت کتاب سے مل جائے گی کہ یہ احکام ہے، باطن کتاب سے نہیں ملے گا، انسان سے ملے گا. اور یہ یاد رکھنی چاہیے کہ 2 انسانوں سے نہیں ملے گا، ایک انسان سے ملے گا. کنفیوژن نہ پیدا کر دینا کبھی باطن کے دنیا میں. 2 انسان جو ہیں وہ دونوں سچے ہو سکتے ہیں اور تم باطن میں معلوم ہو سکتے ہو. دونوں سچے ہو سکتے ہیں، دونوں سچ کہہ رہے ہیں، لیکن 2 آدمی کا سچ باطن میں جو آپ نے سن لیا تمہیں معلوم کر دے گا باطن سے. یہ بڑی ضروری بات ہے. 2 سچے رہنماؤں سے بیک وقت وابستگی آپ کو باطن سے معلوم کر دیتی ہے. وجہ کیا ہے؟ مجھے بتا دیں، ضروری بھی نہیں ہے لیکن بتا دیتا ہوں کہ ایمفیسس الگ الگ ہے. ایمفیسس الگ ہے. اور ایک علاج کرتا ہے، کہتا ہے جی پہلے اس کو کلیئر کرنا چاہیے، پھر اس کو یہ دوائی دینی چاہیے. دوسرا کہتا ہے فوری طور پر دوائی دے دو. اور دونوں کا مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن آپ جب جو کہ دونوں کے پاس جاؤ گے اور وہ علاج جو ٹکرا جائے گا اور آپ کا رزلٹ کچھ نہیں آئے گا. مطلب روح کا مقام ہے. باطن کیا ہے؟ روح کا مقام ہے. ایک نے کہا روح کا مقام جو ہے نا محبیت کے بغیر تو نہیں روح نکلتی تھی باہر. روح کو بچانے کے لیے کیا چاہیے؟ محبیت. ایک نظام نے، طریقت کے ایک نظام نے سوچے کو میں حکم کو سوچا کہہ رہا ہوں، کیا کہا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. ہے حکم ہی بات نہیں. سوچا کہ روح کیسے محب ہوتی ہے. انہوں نے کہا روزہ رکھا دو.
लगातार रोजे, लगातार इबादत करा दो। और अंदर से फिर भी जो है ना जिसम लाया हुआ रूह अभी जिंदा नहीं हुई है, इसका जिक्र करा दो। अब उसके अंदर जिक्र करा दिया, महवियत का आलम अल्लाह हो के जिक्र में इतना आ गया कि वो रूह ही रूह रह गया। अब रूह दरियाफ्त होगी ना, आगे उसको रूह को कोई मैसेज देना होता है, वो मैसेज दे दिया, रूह ने रिसीव कर लिया, भाई साहब तरीके में चले गए। ठीक है, दूसरे का लंबा प्रोसेस है ये रूह का, कि इसको हुक्म दो, पहले शरीयत करो, फिर रखाव, फिर फाका करो, फिर ये करो, फिर नहीं, उन्हें फिर क्या किया जाए, कहता है रिदम चला दो, म्यूजिक सारे गावा और तबले के साथ चला दो। अब वो जो नक्शबंदी के बाद तरीका था ये चिश्ती, उसने ऐसा मतलब थ्रिल कर दिया, नात की आवाज कान में जा रही है और तबले और म्यूजिक की आवाज जो है वो अंदर जा रही है, और इसी और अलग अलग के अंदर रूह मसरूफ हो गई। मैसेज दे दिया, मैसेज दे गया, और वो तरीकत के अंदर महफिल कवाली की महफिल में मंजिल तय होगी। खुसरो निज़ाम के पल पल जाइए, और खुसरो निज़ाम की महफिल पूरी होगी। क्या नमी दानम च मंजिल बूद शब जाए के मन बूद, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद, अंदर लामका खुसरो मोहम्मद शमे महफिल बूद शब जाए के मन बूद। अब ये उधर से मसरूफियत हो गई, उधर से वो तबले ने वैसे उसके वजूद को शल कर दिया, वजूद जो जिस्म का शल हो गया, और ख्याल जो है उसके ख्याल को अपेंड कर गया, और रूह जो है वो ज़्यादा होगी, उसको मैसेज दे दिया कि ये है मकाम कि खुदा खुद मीरे मजलिस बूद। अब बूद को आप है कह लो ना, कि हमेशा खुदा ही मीरे मजलिस होता है और मोहम्मद से में महफिल होती है। कहानी इतनी सारी है, आप सोचते क्या जा रहे हैं, खेल अल्लाह का है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तुम उसको नजारे देते जाओ, तुमने करना ही क्या है। बात उधर इतनी सारी है, खुद सिर्फ बयान कर रहा है, तुमसे मुझे उसके किस्सा क्या है कि अल्लाह के जलवे हैं, और आपको सिर्फ इत्तला दी जा रही है कि अल्लाह की कायनात है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, और तुम इसमें से गुजारे जा रहे हो, लुत्फ के साथ सफर कर जाओ, इसमें झगड़ा तो है तुम्हारा, खर्च क्या कर जाए तो आमदन क्या करनी है, बस ये उसका मकाम है। और इसके अंदर तस्लीम और रजा सिखा दी चिश्ती लोगों ने। कल नहीं तू हर दम मीर सराई नगमाओ हर बार मेरे से बार तरजे के मेरे सानी है, मैं यार मेरे से। और क्या कहा, तू हर दम मीर सराई नगमाओ हर बार मेरे से, हमेशा तू नगमा सुनाता है, हम रद्द करते जा रहा है, जहां से तूने गुजारा हम वहीं से गुजर गया, चलो तस्लीम और रजा हो गया, गिला खत्म हो गया। मेरे मतलब दोनों जो फैसले हैं बेशक वक्त दो इस्लाहें, ये दो गुरु का जब मुसाफिर होगा वो रह जाएगा, नामुमकिन है। इसलिए बातन के सफर में फैसला ये करो कि एक इंसान से बातन अपने बातन का खुद ही दरवाजा ना करने की तौफीक मांगी। अब वक्त आ गया, आपका खासा गुजर गया मेरे साथ मिलने मिलाते हुए। आपको ये बता रहा हूं कि आपका जो प्रॉब्लम है कि आपकी एम्बिशंस जो है ना वो ज्यादा फैली हुई है, ज़हन ज्यादा फैले हुए हैं। आप हर चलता हूं थोड़ी दूर हर एक तेज राह के साथ, तो फिर वो पहचान मुश्किल हो जाती है, अपने आप की पहचान मुश्किल हो जाती है। बातन ठहरने का नाम है और रुकने का नाम है, एक मैसेज के मुताबिक चलने का नाम है। दूसरा मैसेज गलत नहीं है, लेकिन दो मैसेज बजट वक्त रिसीव करने की सलाहियत नहीं इंसान की, बातन की सलाहियत नहीं है। इसलिए आप जो है ना कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, गर्म सर्द रॉकेट या धुंध पैदा हो जाएगी, ऐसे है ना समुद्र में ऐसे ही होता है ना। इसलिए बातन का मकाम यह है कि किसी एक पैगाम पर चलना, और एक पैगाम पर चलने की आशनाई और इस्तेदाद जब पैदा हो जाती है तो फिर आपके लिए रास्ता आसान हो जाता है, वो आपको सही रास्ते से गुजार देता है। और वो तो आपकी अपनी जिंदगी में है, किसी ने उसको बताना नहीं कोई नई बात आपकी अपनी है, नमाज अपनी है और सिजदे अपने हैं, तो फिर आप के लिए ये कहानी बन जाती है। तो गोया के खर्च करना या जमा करना दोनों अगर अल्लाह के लिए हो तो दोनों मुबारक है, लेकिन आमतौर पर अल्लाह के नाम का जमा करना सुना नहीं हमने। अल्लाह के नाम का खर्च करना, इस हद तक के खर्च करने वाला अपने आप को भी खर्च करके, इसलिए कहां तक खर्च करो कि जहां तक तुम्हारी इस्तेदाद है। तो देने वाला जो है अगर तो ये कहे कि अंदर मैं नहीं दूंगा तो फिर तो कहानी और हुई ना। तो जब आप शौक में चले जा रहे हैं, हमने देखा कि लोगों ने, गरीब लोगों ने जब दिल से फैसला कर लिया कि मैं मेहमान के साथ ही खाना खाऊंगा, तो मेहमानों का जश्न रहा और गरीबों की गरीबी दूर हो गई, लंगर पक गया है दिल से।
ورنہ ایک مہمان کو کھانا چاہنا 7.5 روپے لگ جاتے ہیں جناب. کتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں؟ ڈھائی زیادہ 4 روپے کرانے. میرے خیال میں خرچے گنتے رہو گے پاگل ہو جاؤ گے کہ مہمان کو کیوں پیسے خرچ کرے ہم. وہی کچھ آیا کرتے وہی بچا, کبھی کام آئیں گے تیرے اپنے. جب ایک فاقہ آیا کرتے وہی آج کے پیسے بچا لے. تو جب اتنے تجھے پتا ہے کہ آئندہ نہیں دینا اللہ تعالیٰ نے, تو پھر آج ایک مہمان کا بھی کھانا روک دے. اور جب پتا ہے کہ دیا وہ اس کا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کسی کے نام کا جا رہا ہے, کہ پھر ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ٹمارو کا اندیشہ نہ ہو. جو ایمان رکھتا ہو اور کل کے لیے فکر مند ہو, اس کے ایمان میں کبھی گرو نہیں آیا. ایمان نکال آیا, ابھی اس کے ایمان میں پیر نہیں آیا. جس کو کیونکہ ایمان جو ہے نا یہ کل کے اندیشے سے اس نے بچانا ہے آپ کو. تو کل کا اندیشہ وہم ہے, واہمہ ہے. کل ہمارا کون سا ہے؟ جب ہم اس دنیا سے نکل جائیں گے. اور یہ بات ہم نے بالصفحہ 12 کو بتائی ہے کہ رزق جو ہے صرف پیسہ نہیں ہے, رزق خیال بھی ہے, حال بھی ہے, مال بھی ہے, آپ کا وجود ہے, آپ کی زندگی ہے. خالی اگر جو شخص آپ کو پسند کرے, آپ کو چہرہ کبھی کسی سے کیا بات کرے گا, جو آدمی آپ کو پسند کرے اب اس کے لیے کیا خرچ کرو گے؟ اس کے پاس سے گزرتے رہو, یہ خرچ کرو اس کے لیے. کیونکہ اب یہ ہے کہ وہ تمہارا اسی کا سوال کر رہا ہے. کہتا ہم سوال کرتے ہیں دو, کیا چیز دو؟ اللہ کے نام کا دیدار دو. کہتے ہیں نا بس اس کو دیدار دو, یہ خرچ اس کے لیے کافی ہے. کیونکہ وہ یہ بھی مانگ رہا ہے. پیسہ تو ایک کامن کنوٹیشن کے طور پر آپ نے رکھا ہوا ہے, اگر پیسے کا مفہوم باطن کی دنیا میں نہیں ہے, باطن کی دنیا سے بہت دور ہے. وہاں ایک پینی اور ایک کنگڈم برابر ہے. باطن کی دنیا میں بالکل برابر ہے. باطن آزاد ہے. باطن کے نظام میں سارا کاسمک سسٹم اور ایک خشک پتا دونوں برابر ہے. باطن کے نظام میں چڑیا اور سماوات سارا برابر ہے, بلکہ چونٹی اور چھوٹی چونٹی اور کالے پہاڑوں کا سلسلہ برابر ہے. باطن کی دنیا میں بالکل اور ہے, باطن کی صحیح اور ہے. اس لیے وہاں آپ ان باتوں کا کوئی چھوٹا بڑا وہاں کوئی تقسیم نہیں ہے. وہاں قریب اور دور کی تقسیم ہے. وہاں تقسیم کیا ہے؟ قریب اور دور کی. اور جو قریب ہے وہی حبیب ہے, اور سب سے بڑے حبیب اللہ تعالیٰ کے قریب ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارا رشتہ ان کی ذات کے حوالے سے ہے, اور رشتہ ہمارا ہے ہی کوئی. اور باقی اللہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے, تمہارا تعلق ادھر نہیں ہے. اس لیے آپ کو بڑے غور سے آپ دیکھا کرو کہ یہ سوال جو ہے نا, یہ سوال باطن کے اندر پیسہ کوئی مقدار نام کی شے نہیں ہے پیسہ. اور یہ یاد رکھیں جو میں کہہ رہا ہوں, باطن کے اندر پیسہ نام کی مقدار کوئی شے نہیں ہے. باطن کی دنیا میں پیار ہے, رشتہ ہے, اخوت ہے, محبت ہے, تقرب ہے, ملنساری ہے, ایثار ہے, اور دوسروں کے لیے آنے والے زمانے کے لیے دعا ہے, اور لگن ہے, ہزار باتیں ہیں. لیکن پیسہ نام کا کوئی وہاں معیار مقدار نہیں. باطن کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. باطن میں سخی آدمی جو ہے نا, آپ نے دوسرے کا جو آپ کا حق تھا دوسرے پر آپ نے چھوڑ دیا, آپ باطن میں آ گئے. حق تھا آپ کا, کیا کیا آپ نے؟ ہم معاف کر دیا, چھوڑ دیا. اور دوسرے کا مطلب کیا آپ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. یہ باطن ہے. حق بنتا ہے. اور آپ کو سامنے آپ کی چیز اٹھا کے لے گیا, رشیدہ کیا لے گیا؟ آپ کے سامنے چیز آپ اٹھا کے لے گیا, بھائی تھا, رشتے دار تھا, پھر کیا کہا؟ اللہ کے والے کرو, معاف کر دی. باطن میں داخل ہو گیا. وہ ظاہر کا کھیل کھا رہا تھا, آپ نے اس کو باطن بنا دی. تو یہ ہے پیر کا آواز, گرو کی بات کہ ظاہر کے کھیل کو باطن بنا دو اور شریعت کو طریقت بنا دو. اب جائز بنا کہ وہ ایک تو وہ کعبہ ہے نا, خانہ کعبہ, ایک ہوا کہ خانہ کعبہ دل میں ہے. پتہ نہیں تو میرا کعبہ جو دل میں ہے, ہمارا حج جو ہے گھر کے ہے, مرشد کا دیدار ہے باہو من لکھ کروڑا جا. اب باطن میں آ گئی بات. اب وہ سارے کا سارا قدم سے اٹھ کے کہا گئی باطن میں. اب بچے بیڑے, بچے جھیڑے, بچے رانجے, بلکہ بچے ہی کھیڑے, تو بچے ونج مانے, سارا کچھ اندر 14 طبق دلے کے اندر. اب کہانی اور آ گئی, اللہ فلاں چمبے کی بوٹی. اب نظام اور آ گیا. اب اللہ کو چمبے کی بوٹی کہنا یہ گستاخی کی بات ہے شریعت کے روپ میں. کیا ہے؟
اللہ کو تم مثال دیتے ہو، لا مثل اللہ لا مثال اللہ لا ممثل اللہ، بے شمار مطلب باتیں ہیں، خبردار کہ اس کی مثال نہیں ہے اور بے مثال ہے۔ تم نے کہا اللہ کیا ہے؟ چمے کی بوٹی، مثال دے دیا آپ نے، یعنی کہ ایبسٹریکٹ کا کنکریٹ بنا دیا تم نے، کیا چیز بنا دیا، اللہ کو ایک چیز بنا دیا، اور بہت بڑی بات ہوگی، غلط ہوگی بات۔ میں نے کہا نہیں، اللہ فلا چمے دی مرشد مانوی لائی، اللہ کو لائی کہہ گیا سلطان صاحب، یعنی اللہ جو ہے وہ کوئی آپریٹ کوئی اور کر رہا ہے، وہ اس کے دل میں لگا رہا ہے، اور چمبے کی بوٹی قلم چمبے کی اندر لگائی جا رہی ہے اس کے من میں، اور یہ بڑی تعریف ہو رہی ہے، اللہ سارے کا سارا جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے۔ نہیں، ڈس انٹیگریٹ نہیں ہوتا اللہ، باطن میں ڈس انٹیگریٹ نہیں ہوتا، ظاہر کا اللہ ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ ظاہر میں جھگڑا مسجد کا اور اینٹ کا قصہ کا، باطن کے اندر کیا ہے کہ محبت کی بات ہے، دل میں لائی ہوں تو پھر لگ دے نا جی میں مرشد باہو آدم جس سے بوٹی لائی تو نفی اسباد کا پانی مل جاتا ہے، ہر رگے ہر جائے وہاں جائز ہے ظاہر میں۔ اور جتنی باتیں کی کہانی آپ دیکھ لو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی تم نہیں کہہ سکتے ہم اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہر بات میں نے کہا کہ مرشد ہے دنیا کو جس کی ضرورت ہے، خلقت کو جاندی کول ہے، وہ ہردم فرید دے کول ہے، کیا وہ میرے پاس کب نہیں ہوتا، کچھ تو میں بے سبب نہیں ہوتا، یہ سارے واقعات چلتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ظاہر کی دنیا کے بعد جب آپ باطن میں داخل ہو تو وہاں کے اصول اپناؤ، اس کو ظاہر کے اصولوں سے دیکھا نہ گئے، بس ظاہر کی آنکھ وہاں ہو جاتی، وہاں یہ اصول نہیں چلتے، یہاں جیتنا وہاں ہارنا، یہاں جو جیتا وہی بازی لے گیا، وہاں جو ہار گیا وہ بازی لے گیا، وہاں کس ہی اور ہے، نظام ہی اور ہے، جو ہارا وہ سو جیت گیا۔ کہ جیت کے بعد ہی ہاری جاتی ہے، ہارنے والا جیت جاتا ہے، جدید میدان جنگ میں فتح ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے جدید کہلاتا ہے، اور ہارنے والے ہمیشہ کے لیے سرفراز کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ پیاسوں کو بنا دیا جاتا ہے ساقی کوثر، دریا کے کنارے پہ سب سے بدلے میں دریا کے لیے ندامت لکھی گئی ہے اور ریت کے لیے سرفرازی لکھی گئی ہے، وہاں کہانی اور ہے، وہاں قصہ اور ہے، بالکل اور ہے۔ اس لیے آپ اس بات کو غور دیکھو، تو کہتے یہ ہے کہ حج اس کا ہے جس کے پاس ٹکٹ ہو، ویزا ہو، جانے کا ہو، پاسپورٹ ہو، اور گیا حج، اور باطن کی دنیا میں حج اس کا ہے جس کی شوق ہے، وہ پہنچے نہ پہنچے، جس کا جتنا شوق ہے اس کا اتنا ہی حج ہے۔ کہتا حج کس کا اس دفعہ قبول ہوا، کہتا اس کا قبول ہوا جو وہاں پہنچا ہی نہیں تھا، تو حج جب باطن کے اندر جو ہے حج قبول اس کا کسے ہوا جو وہاں پہنچا نہیں ہے، جس کے پاس شوق ہے، اور شوق در شوق ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ کس سے ہے، غور کرنے والے، اس لیے آپ ان باتوں پہ غور کرو تو آپ کا یہ سفر جو ہے عجیب و غریب ہو جائے گا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، تو اس لیے آپ بہت تھوڑی احتیاط کرنے، انسان کی فطرت ہے اپنے آپ کو بنانا، اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ باطن کے اندر کیا ہے، اپنے آپ کو غیر محفوظ کر کے بھی دوسرے کی خدمت کرنا، وہاں کے انضام اور ہے، وہاں اشعار کے درجہ اور ہے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہو، یہ سارے واقعات ہیں آپ کے سامنے ہیں، اس لیے خرچ کرنا اور جمع کرنے کا سارا نظام باطن میں جا کے سارا کلی طور بدل جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی طرف چلا گیا تو وہ دیوار جو تھی انہوں بنانے میں، وہ ایک بزرگ آدمی تھے اللہ کے نیک آدمی، اس نے بچوں کے لیے خزانہ رکھا ہوا تھا، اس کو بھی نیک اور متقی فرمایا گیا۔ نہیں وہ بالکل بجا ہے، وہاں بھی یہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے جس آدمی سے ملاقات کرائی، وہ اسے بتانے کے لیے کہ شریعت کے ساتھ ساتھ ایک اور علم ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرماتے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے علم جو ہے پیغمبر کا علم شریعت ہوتا ہے، باطنی علم پیغمبر کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس کا اظہار عام طور پر کسی سے کروا دیا جاتا ہے۔ تو وہاں جس کے پاس علم تھا کتاب کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اس نے وہ حاضر کر دیا تک۔ وہاں علم الکتاب اور چیز ہے، حالانکہ علم الکتاب تو شریعت ہونی چاہیے نا، لیکن وہاں حکمت کا مقام اور ہے۔ اس لیے باطن کی دنیا میں وہ سارے قوانین جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں یکسر، وہاں بن بدایت جیتنا ہارنا الگ ہو جاتا ہے، وہاں حاصل محرومی کا نظام الگ ہو جاتا ہے،
وہاں بالکل ہی قصہ ہو جاتا ہے. وہاں آسمان پر رہنے والا خدا شاید غریب ہو جائے, غریبوں کے پاس ٹھہرے, غریبوں میں ملے. مطلب یہ کیجیے, اندازہ لگاؤ کہ وہ آپ کے پاس جو آیا تھا فقیر, اب یہ بادل کی کہانی ہے, سوال کرنے والا غریب آیا, بھوکا تھا, جینوئنلی بھوکا تھا. آپ نے آج کے دن کی خیرات پوری کر لی, 7 روپے دن گزار لیا تھا آپ نے, جتنا خرچ کرتے ہیں جی میں نے وہ پورا کر دیا آج. اور پھر اتفاق ایک آدمی آ گیا بھوکا. آپ کہیے کہ آپ اس کے بعد تو میری روٹی اپنی ہے, آپ نے تو دینے کو حکم نہیں ہے نا, خیرات تو میں کہا کیا ہے. کچھ عرصے کے بعد آپ کو وصال ہو جاتا ہے, تو پھر آپ سے اللہ یہ پوچھتا ہے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا. کہ یہ آپ کب بھوکے تھے؟ کہ مجھے شام کو میں آیا تھا تیرے پاس بھوکا, تو نے اس وقت خیال نہ کیا, تجھے اپنی روٹی کی فکر نہیں ہے. تو اگر ایسا نہ کرنا کہ دوسرا جس کو تم روک رہے ہو نا کہ اب میرا خیرات کے درجے ختم ہو گئے ہیں, جس کو روک رہے ہو وہی کہیں اللہ نہ ہو, دینے والا لینے والا بن کے آ جائے تو پھر تمہاری کہاں قانون رہا. اس لیے اس قانون کو صرف شوق سے طے کرنا, کبھی قانون کو ایسے طے نہ کرنا. تو میں بار بار وارنے کا بتا رہا ہوں کہ خرچ کے نظام کو شوق کے ذریعے طے کرنا, اس کو اور کسی شریعت کے ذریعے طے نہ کرنا. خرچ اور جمع اور تفریق کو کیسے طے کرنا؟ شوق کے ساتھ. کہ میرا شوق ہی میرا رہنما ہے. بس شوق جو ہے, موم بتی کو شوق ہو تو جلدی چلے, روشنی دیتی جائے, ختم ہو جائے. شوق آپ صاحب ہے نا. اب یہ محفوظ کرنا اور چیز ہے اور کنزیوم کرنا اور چیز ہے. شوق والے کنزیوم کرتے, اس لیے آپ یہ شوق میں آ جاؤ تو کنزمپشن جو ہے نا یہ بہتر ہے. یہ آپ کے سوال کے جواب آپ سمجھ رہے ہیں. اب دوسرا سوال کی اجازت آپ کے لیے ہے, آپ بولو. ہاں جی, چوتھا سوال بولو, جلدی بولو. بولو. آج بولو بولو بولو, جلدی بولو, شاباش. راج میں بولو. حضور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں جو صاحب کتاب سے, وہ اس کتاب سے کیا ہوا؟ کتاب کو براد ریٹڈ ورڈ ہمیشہ رہا ہے. ریٹڈ ورڈ کا حکمت کے ساتھ تعلق ہے. حکمت قدرت رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قدرت بھی موجود ہے, علم بھی موجود ہے, قدرت بھی موجود ہے. اور قدرت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے انسانوں کو, کرتے ہیں وہ. جس طرح آپ کے سوال آپ کا جو ہے نا, میں نے روکا, پتہ ہے کیوں روکا؟ یہ سوال جو ہے نا یہ کھلتا ہے بڑا دور جا کے کہ کتاب تو قرآن پاک ہے, جگہ قرآن پاک میں ہو رہا ہے. اس سے پہلے کی کسی کتاب کو بھی کتاب, ساری پہلے کتاب کی کتاب ہی ہیں. پہلے جتنی کتابیں آپ نے دور میں آتی رہی ان کو کتاب ہی کہا گیا. جب پہلے عبادت کے سارے طریقے کو نماز ہی کہا گیا, اور وہ نماز کا طریقہ یہ نہیں تھا جو آج ہمارا ہے. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی بچے ہی ہیں تو لوگوں نے آ کے آپ کی والدہ محترمہ سے کہا کہ بھئی نہ آپ کے ماں ایسی, نہ آپ کے ابا ایسے, آپ کیسے یہ بچہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ مجھ سے نہ پوچھو, اسی سے پوچھو. تو لوگوں نے کہا کہ اس سے آپ کیسے پوچھو, یہ تو بچہ ہے. تو بچے نے کہا بات یہ ہے, میں ہوں نبی, لایا ہوں کتاب, تو میں پیدائش پہ مطلب ہے میرا نام برکت والا ہے, اور میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ ہوں. تو ساری آپ نے واقعات کھول دی. آپ بچپن کا واقعہ جی, قرآن پاک کا واقعہ. اچھا اب یہ جو ہے یہ اللہ کا کام ہے, اور کتاب کے اندر ذکر پورا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے مقامات دیے ہوئے تقسیم کرتے رہے, چلتا رہا. اس لیے اب یہ نماز جو ہے, میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بچے کہ مجھ پر زکوٰۃ اور نماز جو ہے نا فرض کر دی گئی. یعنی کہ میں لایا ہوں نظام نماز اور زکوٰۃ. وہ بچہ بول رہے ہیں, پیدا ہونے والا بچہ, کہ زکوٰۃ اور نماز.
زکات اور نماز اسی طرح ذکر ہے جیسے آپ کے اسلام کے لیے ہے. تو گویا کہ زکات اور نماز یہ سارا کچھ اسلام میں اسلام سے پہلے موجود تھا. آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی تو پھر حج پہلے موجود, آپ مانتے ہو موجود, خانہ کعبہ اسلام سے پہلے موجود, آج خانہ کعبہ موجود, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے موجود, پیغمبروں کا نظام موجود, نماز موجود, روزہ موجود, زکات موجود, ہر چیز موجود. پھر کیا چیز موجود نہیں تھی؟ آپ میرے بات سمجھو نا کہ سارا جو سسٹم ہے یہ سارا باطنی سسٹم جو ہے اس کو فائنل شیپ جو ہے آپ کے ہاں ہوئی. اب آپ کے ہاں نماز اور حالت میں ہے. پرانے کسی دین کی نماز جو ہے وہ آپ کو اس شکل میں نہیں ملتی جیسے ہمارے ہاں ہے, اور وہ زکات کا نظام ایسے نہیں ملتا جیسے ہمارے ہاں ہے. یہ سارا واقعہ ہے. حتیٰ کہ اسلام سے پہلے حضور پاک کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے, اللہ کا بندہ. اللہ کا اسم بھی موجود ہے, اللہ کی عبادت بھی موجود ہے, اللہ کے کلمات موجود ہیں, اللہ کی کتابیں موجود ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ نظام سارا چل چکا ہے اور فائنل شیپ میں آپ نے دیا ہمارے ہاں. اب اس کو آپ سمجھو کہ یہ قصہ کیا ہے, یعنی کہ یہ کس طرح یہ بات مکمل ہوئی ہے. نئی بات نہیں ہے لیکن نئے انداز سے, اور یہ فائنل ہے. آپ اس بات کو یہ پہچاننے والی بات کرو کہ بھئی یہ کس طرح فائنل ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے چلے آ رہے ہیں تھرو آؤٹ پیغمبروں کے ذریعے. اب اللہ تعالیٰ کا یہ فائنل ہے ہدایت آپ لوگوں کے لیے, اور یہ فائنل ہدی ہے کائنات کے لیے. اور اب آپ جو ہے نا اس کے بعد پھر نظام دوسرا آپ کی کتاب اور ام الکتاب میں فرق ہے. ام الکتاب میں تو ادب کا مقام ہے نا کہ ساری کتابیں اس کے لیے, اور نبی جو ہے اور امام الانبیاء ہے جو نبی, لیکن سب کے امام. فرق اتنا ہی ہے ادب کا اور درجے کا. باقی وہ جو کتاب ہے وہ بھی اللہ کی ہے, ام الکتاب بھی اللہ ہی کی ہے. اللہ کی چھوٹی تصنیف کیسی ہو سکتی تھی, بڑی کیسے ہو سکتی ہے, اور اللہ کی اللہ کتابیں ہیں ساری. اللہ کی ہر کتاب ہی اللہ ہے. یہ بات سمجھے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے یہ چھوٹی کتاب ہے یہ بڑی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم جس طرح کہتے ہیں چڑیا بنائی ہے, چڑیا کو کم شاہکار ہے نہ, چڑیا بڑا شاہکار ہے, انسان بڑا شاہکار ہے, لیکن دونوں اللہ کے ہیں. سبحان اللہ, دونوں شاہکار ہیں. اور آپ دیکھتے دیکھتے جو ہے حیران ہو جاؤ, ایک پرندے کو دیکھو, ایک درخت کو دیکھو, اور شاہکار ہی شاہکار ہیں. باقی فیصلہ اللہ نے کہا کہ یہ جو ہے نا خلیفہ ہے انسان. اگر یہ خلافت کا کاروبار کرے تو خلیفہ ہے, ورنہ اسفل السافلین ہے. ثم رددناہ, پھر یہ گمراہ انتہا ہے. یا یہ بلندی کا ہے یا یہ انتہا پستی, اللہ کام ہے. اس لیے آپ ذرا اس کائنات کو اللہ کے حوالے سے دیکھو تو کائنات ساری کی ساری صحیفہ نور ہے. ساری کائنات خیر شر دونوں نظام, اس طرح کی بات یاد رکھنا, سارا صحیفہ نور کا. خیر شر اپنا بگانا ادھر ادھر کون کیا سب بھی نور ہی نور ہے, کیونکہ اللہ کا ہے. حکم کے مقام پر دیکھو تو خیر اور شر کے درمیان فرق ہے. خبردار ہم شر کے ساتھ نہیں چل سکتے, کیونکہ یہ شر کس نے کہا, بنانے والے شر کہہ دیا, لہٰذا ہم شر کہہ رہے ہیں. اور اگر تخلیق کے حوالے سے کہو تو ہر شر ما خلقت ھذا باطلا, کوئی شر باطل ہی نہیں ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا, تیرے چاند, تیرے سورج, تیرا آسمان, تیرے جانور, تیری زمین, تیری مخلوق ساری کی ساری نور ہی نور ہے, کیونکہ تیری تخلیق کی ہوئی ہے. اور جہاں تو حکم دیتا ہے کہ یہ شر ہے وہاں ہم رک جاتے ہیں, بھائی ہم اس کے آگے نہیں جاتے, آگے شر ہے. ورنہ تخلیق کے حوالے سے پہچان اور ہے. بارہ حرام کے معنوں کی سمجھ آتی ہے, حرام کے معنی ممنوع بھی ہوتا ہے, حرام تعلیم کے معنوں بھی. دیکھو بالکل ٹھیک ہے, وہ تو لفظ ہے نا لینگویج, تو عربی زبان کی وسعت ہے نا, تو جس کو مبارک کر دیا جائے, تحریم کر دیا جائے, اس کو بھی مطلب حرام کا لفظ کہتے ہیں, یہ ڈکشنری کے طور پر. لیکن جب ہم نے منع کر دیا اس کو, آپ اس کو حرام کریں, حرامہ تمہارے لیے منع کر دیا گیا. کیا کر دیا؟ میت کا کھانا, خون کا پینا, اور لحم الخنزیر, اور اس کا خنزیر کا گوشت کھانا منع کر دیا, ممنوع کر دیا. بس اتنی بات ہے. اب یہ راز ہے کہ اس کو منع کر دیا, تو اللہ تعالیٰ منع کر دے حرام, اجازت دے دے حلال, تو گویا کہ حلال حرام کا نظام
یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہے۔ دیکھو جو پیسہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ آئے نہ اللہ کے حکم میں جائے وہ حرام ہو گیا۔ حالانکہ حرام پیسہ ہے ہی کو نہیں، کبھی پیسہ بھی حرام ہوا، تو استعمال ہی حرام ہوتا ہے نا۔ اور پیسہ حلال حرام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو ہر چیز حلال پر رکھی، حرام ہے تمہارے عمل نہیں کرنا اس کو۔ یعنی کہ بکرا تو کبھی نہیں حرام ہوا، چھری غلط پھر جائے تو حرام ہو جائے گا، تو بکرا تو خود تو حلال ہے، ہر طرح کا حلال ہے۔ اس لیے یہ سارے واقعات جو ہے تمہارے حکم کے مطابق ہے، تمہاری مرضی کے انداز میں ہے۔ اللہ کا ہے کہ شادی کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ یہ اس کے درمیان نکاح اور کلمہ شریف ہونا چاہیے اور گواہ شریف ہونے چاہیے، یہ کہ ہوگی شادی ہوگی مبارک ہوگی۔ اگر یہ بات نہ ہوگی تو گناہ ہوگا، بس وہی سب سے بڑا گناہ ہے اور وہی سب سے بڑی نیکی بدرمیان میں اللہ کا حکم ہے۔ تو وہی آپ کلمہ پڑھ کے ادھر سے آپ کافر تھے، کلمہ پڑھ کے آپ ادھر آ کے مسلمان ہو گئے، فرق کیا پڑا؟ باقی وہی آپ کا زندگی ہے، وہی آپ کے حالات ہیں، لیکن شکل بھی نہیں بدلی، ماں باپ بھی وہی رہے، کلمہ پڑھا آپ مسلمان کہلائے۔ تو گویا کہ یہ الفاظ کی بات ہے، عقیدے کی بات۔ عقیدے نے تمہیں مسلمان کرنا ہے، تو تحریم اور چیز ہے، حرام اور چیز ہے۔ اب بات میں تو گویا کہ آپ نے اللہ کریم کو ماننے کے بعد نظام کائنات کا مشاہدہ اور رنگ لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے سمجھایا ہے۔ تو ظاہر کی دنیا ظاہر کا علم، باطن کی دنیا باطن کا علم، شریعت کی دنیا شریعت کا علم، طریقت کی دنیا طریقت کا علم۔ شامہ بات کر رہا ہوں طریقت کے اندر جو جرم ہے اور وہ یہ ہے کہ دو آوازوں پر چلنا، دو آوازوں پر چلنے والا کنفیوز ہو جائے گا، ہر چل کے دونوں آوازیں ہی صحیح ہوں، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اب تو کیا لگے یہ نظام چل نہیں سکتا۔ شریعت میں ابہام نہیں ہے، جتنا مسلمانوں کے اندر ابہام سے باہر جو احکام الہی ہیں وہ شریعت ہے۔ جہاں ابہام ہے وہاں تم بھی چپ ہو جاؤ کہ یہ امین کو بات بلند کرنا ہے کہ آپ کبھی آواز بلند کر لو کبھی بدن کر لو، جیسے جیسے آتا ہے کرتے چلے جاؤ، اس میں کوئی بات نہیں ہے، یہ بات کرنے والی بات نہیں۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو اور اس کی بات سمجھو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے کیا چاہتا ہے، یاد رکھنے والی بات ہے۔ یہاں تم ٹھہر نہیں سکتے، یہاں سے نکلنا ہے اور عقیدے کے ساتھ نکلو، اگلی دنیا کے لیے آپ کا عقیدہ ہے۔ اب یہ دیکھ لو کیا کیا چیز ہے، پیسہ آگے کام نہیں آنا کیونکہ اس سے کاروبار بند ہو جائے گا، وجود ہے نہیں آگے اس انداز کا، لہذا پیسے کی ساری بات نہیں، بہت ساری باتیں کام نہیں آنی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آئندہ تمہاری جو زندگی ہے اس کے لیے تم نے یہاں سے کیا لے کے جانا، عمل، جو عمل کر کے جا رہے ہو، عمل کا جو معیار یا عمل کے لیے جو مادہ ہے وہ سارا وہی ہے جو آپ پیسہ سے کہہ رہے ہو۔ پیسہ، وجود، صحت، خیال، یہ مادہ ہے، اس کو آپ نے آپریٹ کرنا ہے، آپریٹ کرنے والا سول ہے۔ اس کو جیسے آپ استعمال کر رہے ہو یہی آپ کی زندگی ہے، استعمال سے باہر نکل آنا ہے، یہ آپ کی عاقبت ہے۔ جو اندر استعمال ہو رہا ہے نا کر رہے ہیں وہ آپ کی لائن ہے، لائن آف ایکشن ہے، وہ آپ کے عمل سے باہر آ جائے گا۔ عمل نیچے مادہ ہے، اینٹ یہاں رکھی یا وہاں رکھی، وہ جو عمل باہر آ جائے گا وہ آپ کی عاقبت ہے، نام اعمال ہے۔ اسے کہتے ہیں انٹینشنز، ارادے کیا ہے۔ اس لیے اپنے ارادے کو درست کرو، نیت کو درست کرو اور اللہ تعالیٰ آپ پر فضل کرے۔ چوتھائی سے آپ نے بات نہیں پوچھی، سوال کیا تھا؟ سوال ہاں بولو، جلدی بولو، وقت نہ جائے گا، جلدی بولو۔ ہاں جی قصوری صاحب بولو۔ ساری آیت میں یہ جو صلو علیہ وسلم تسلیما، اس میں روشنی ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ کیا چلتے پھرتے حضور کا درود بھیجنا خلاف ادب ہے؟ دیکھو خلاف ادب خیالی خلاف ادب ہے، بس
اگر آپ چلتے پھرتے آپ کی حاضری میں ہو تو چلتے پھرتے درود مناسب ہے، اگر آپ کی حاضری نہیں ہوتی ہے تو درود کو نہیں. درود یاد کا نام ہے، درود روبرو ہونے کا نام ہے. درود کو چٹھی کا نام نہیں ہے کہ آپ نے خط لکھ دیا، یہ آپ کے احساس کا نام ہے. جتنا آپ کا احساس تقرب میں ہوگا، جتنا آپ کا احساس روبرو ہونے میں ہوگا، اور اتنا ہی آپ کا درود ہے. یاد کا نام درود ہے جی. ہاں، اللہ کی طرف سے اب مبارک ہونے کا نام درود ہے، برکتوں کے نزول کا نام درود ہے، اور آپ کی طرف سے وابستگی کے ارادے کا نام درود ہے کہ آپ وابستہ ہونے کا ارادہ رکھو، یہ درود ہے. باقی ہم نے بھیجنا کیا تو ہمارے پاس ہے کیا؟ ارادہ ہے اور سوال ہے اور دعا ہے کہ اپنا بنا کے رکھیں آپ. اور بھائی یہ آپ کی طرف ہے کہ یہ بڑی مبارک بات ہوگی کہ اگر ہمارا خیال وہاں تک پہنچ جائے. اس لیے یہ ایک درود ہے. اس لیے آپ تقرب کا احساس چلتے پھرتے بیٹھتے کرتے ہیں لوگ کہیے جائے. بے تعلق درود پڑھنا، چاہے آپ باوضو کے پڑھو تب بھی گستاخی ہے. بے تعلق ہو کے پڑھنا تو درود آئے گا نہیں. اور تعلق میں خیال جو ہے یہی درود ہے. تعلق درود کے قصے میں ہے نا، بڑی قسمیں ہیں. خاموش ہو جانا درود ہے، حضور پاک کے ماننے والوں کو محبت کرنا درود ہے، عشق درود ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ وربل کوئی نہیں یہاں پر، یا صرف یقین اور احساس کا نام ہے. یقین ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے. جس سال میں یاد رکھنا چاہیے، جس کو اب یہ بات یاد رکھیں، جس کو وہ ذات اپنا سمجھے اسی کو اپنا نام پکارنے کی اجازت دیتی. بس یہ بات یاد رکھیں، دوسرا پکار نہیں سکتا، دوسرا یہاں پہ آ کے اٹک جائے گا. جس کو وہ اپنا سمجھے اس کو اپنے نام کے پکار کی فریاد کی جائے. دوسرے کے لیے یہ بند ہے. بس یاد ہے، آپ بات سمجھو، کوئی لمبا چوڑا راز نہیں ہے. جس کو یاد دیتے ہیں وہ بولتے ہیں، اور وہ بولتا ہے. بات سمجھ نا؟ اور دوسرے کا بول نہیں سکتا ہے. جس آدمی پر رحم کے دروازے بند کرنے میں پتا ہے وہ آمین نہیں کہہ سکتا ہے دعا کے پیچھے. رحم کے دروازے بند ہو گئے تو ہم دعا کرتے یا اللہ سب کی گناہ معاف کر. ہم یہ کہیں گے نا آمین، وہ کہتا ہے میرے گلے میں اٹک گئی ابھی، کہتا آمین نہیں نکلی. رحم بند ہو، جس پر رحم بند ہو جائے اس کے گلے سے دعا نہیں نکلتی. جس پر رحم بند ہو جائے اس سے آمین نہیں نکلتی. جس پر فیض بند ہو جائے وہ اپنے سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتا. جس پر فیض بند ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی کو بڑا نہیں سمجھتا. اور جس پر عروج بند ہو جائے وہ سجدہ نہیں کرتا. جس پر کیا بند ہو جائے؟ عروج بند ہو جائے، سجدہ نہیں کرتا. اور جس پر خدا کی مار ہو وہ حضور پاک سے الگ ہو جاتا ہے. اللہ کا دعا کرو، اللہ تعالیٰ سب کرے.